اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصیہ نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا أجل ممدود ولا وقت موجود والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ عزادران سید الشہداء، آج امام حسین اور آپ کے جان نثار ساتھیوں کی یاد منانے والے آج پوری زمین پر نام حسین کی وجہ سے، محبت اہل بیت کی وجہ سے معارف الہیہ اور معارف اہل بیت علیہم السلام سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ان مجالس میں جس موضوع کو ہم نے اپنے لیے انتخاب کیا تھا وہ موضوع تھا کربلا، معراج بندگی اور کمال انسانیت۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن افراد کو بھی کربلا سے منسلک ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ اپنی زندگی کو انہی نہج پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح گزارنے کا کہا گیا ہے، یعنی کہ تعلیمات انبیاء کرام علیہم السلام اور تعلیمات الہیہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ جب زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، جب زندگی نمائندگان الہی کی خوشنودی اور ان کی اطاعت میں اگر گزرے گی تو ایسی زندگی بابرکت زندگی ہوتی ہے۔ ایسی زندگی کے نتیجے میں انسان اپنے خالق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے اور وہ انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ اگر وہ انسان بندگی کرنا چاہتا ہے تو وہ کمال بندگی، معراج بندگی تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر وہ انسان پرفیکشن کی طرف اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو یہ الہی ہستیاں، یہ الہی شخصیات یا نمائندگان الہی ان کے اس طرح سے تربیت کرتے ہیں کہ وہ انسان اس مقام محمود تک پہنچ جاتا ہے، وہ انسان اپنی اس زندگی کو بھی سیکیور کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی مرضی ایسے لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے۔ بس معراج بندگی اور کمال انسانی کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا میں اس طرح سے گزارے کہ اس کی زندگی میں جہاں پر بھی مشکلات پیش آئے، جہاں پر بھی اپ ہیولز اسے نظر آئے، جہاں پر بھی اپ ڈاؤنس اس کو دیکھنے کو ملے، تو اس وقت ایسے افراد جو کمال کی طرف جا رہے ہوں، ایسے افراد جو بندگی کے معراج تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ کبھی ان کے قدم ڈگمگا نہیں جاتے، بلکہ وہ استقامت دکھاتے ہیں، وہ صبر کے مالک
مالک ہوتے ہیں وہ حوصلے کے مالک ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے رول ماڈلز کو دیکھے ہوئے ہیں، ایسی شخصیات کو اپنے لیے معیار قرار دیا ہوا ہے کہ ان کی زندگی میں ہمیں صبر بھی کمال پر نظر آتا ہے، استقامت بھی کمال پر نظر آتی ہے، حوصلے بھی بلند ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں کو مانیں گے، ان ہستیوں کو فالو کریں گے، تو اس کے نتیجے میں اس فالوور کی زندگی میں بھی مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم نے جس آیت مجیدہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت پر اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو کتنی خوبصورت زندگی اس کو مل سکتی ہے۔ وہ اس دنیا میں موجود ان پریشانیوں سے بھی اپنے آپ کو نکال سکتا ہے، پرماننٹ لائف میں بھی سعادت اخروی کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی، کہ کوئی شخص یعنی من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل بجا لاتا ہے، یعنی آیت کا پہلا جو حصہ ہے من عمل، ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کبھی قرآن میں عملہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی ہم فعل کا لفظ کو دیکھتے ہیں، کبھی من فعل یہاں پر نہیں کہا، من عملہ کہا، تو کیا عمل اور فعل میں کوئی فرق موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم عام آدمی سے پوچھیں تو شاید وہ یہی کہے یہ دونوں پیرالل استعمال کر سکتے ہیں، متبادل طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ان علوم کے ماہرین ہیں ان کی طرف جب ہم نے مراجعہ کیا تو کہتے ہیں کہ عمل اور فعل میں بہت فرق موجود ہے۔ عمل سے مراد یہاں پر ہر وہ ایکٹیویٹی، ہر وہ ڈیڈ کہ جس میں بجا لانے والے کی نیت بھی شامل ہو تو اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر اگر ہم منطقی انداز میں پیش کریں تو عمل خاص ہے اور فعل عام ہے، یعنی فعل کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آپ انجام دیتے ہیں، چاہے اس میں آپ کی نیت شامل ہو یا نہ ہو، اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ لیکن جس عمل کو آپ اپنی انٹینشن کے ساتھ انجام دیتے ہیں، جس عمل کو آپ اپنے ارادے سے انجام دیتے ہیں، اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ پس عمل خاص ہے اور فعل عام ہے۔ یہ بعض دیگر ماہرین کے مطابق عمل سے مراد یہاں پر ہر وہ ایکٹیویٹی جو تدبر، تعقل اور تفکر کے ساتھ انسان انجام دیتا ہے تو اس ایکٹیویٹی کو عمل کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر بغیر فکر، بغیر تدبر اور تفکر کے جو عمل انجام دیتا ہے اس کو فعل ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک تعریف کے مطابق ہے۔ اگر ہم تدبر اور تفکر کے ساتھ بجا لانے والی ان ایکٹیویٹیز کو اگر ہم عمل کہیں گے تو اس کے مقابل میں ود آؤٹ تھنکنگ جو عمل انسان انجام دیتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو فعل کہیں گے۔ تو یہاں پر ان میں جو نسبت ہمیں نظر آئے گی وہ تضاد کی نسبت ہوگی۔ لیکن بعض علماء کہتے نہیں، بلکہ یہاں پر بھی فعل ہر اس ایکٹیویٹی کو کہا جائے گا جو کسی سے انجام پاتی ہے، چاہے اس میں فکر موجود ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے مقابل میں عمل اس ایکٹیویٹی کو کہا جائے گا کہ جس میں انسان فکر کر کے اس کو انجام دیتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا من عمل، کوئی شخص جو عمل انجام دیتا ہے، بس جب عمل انجام دیتا ہے تو اس عمل کی ڈیفرنٹ ورائٹیز ہو سکتی ہے، اس میں ویریشن ممکن ہے کہ اگر ہم انسانی زندگی کو دیکھیں تو جو اعمال ہم ڈیلی بیسس پر انجام دیتے ہیں تو ان اعمال کو ہم مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ وہ عمل صالح بھی ہو سکتا ہے، وہ عمل غیر صالح بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے اور عمل برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں من عمل صالحا، کوئی نیک عمل کو بجا لائے۔ صالح کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس صالح کو اگر آپ قرآنی تعلیمات کے روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں، ایسا عمل جس کے بجا لانے میں انسان کے اپنے لیے اس میں بہتری موجود ہو، یا بعض دیگر مفسرین کے مطابق عمل صالح سے مراد ایک ایسا عمل جس کو انجام دینے سے معاشرے کو فائدہ حاصل ہو رہا ہو، وہ معاشرہ جو ایک الہی معاشرہ ہے، وہ معاشرہ جو خدا جس میں بہتری چاہتا ہے، ایک آئیڈیل جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے وجود، اس معاشرے کے استحکام اور اس معاشرے کی بقا کے لیے جو عمل درکار ہے، اس عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔
اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن نے اس صالح کو مختلف موصوف کے ساتھ ذکر کیا ہے. کبھی یہاں پر عمل صالح کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی ولد صالح کی اصطلاح ملتی ہے، کبھی قوم صالح یہ لفظ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. خدا اس عمل کو پسند کرتا ہے جو نیک ہو، اور نیک عمل ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس کے انجام دینے سے انسان کمال کی طرف بڑھتا ہے، جس کے انجام دینے سے انسان تقرب الی اللہ حاصل کر سکتا ہے. تو قرآن اور احادیث میں جہاں پر عمل صالح کا ہمیں ذکر ملتا ہے وہاں پر ولد صالح کا بھی ذکر موجود ہے. اور ولد صالح سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز ہمیں دنیا میں مفید بھی ہو اور آخرت کے دن بھی مفید ہو وہ صالح ہی ہو سکتا ہے، چاہے وہ عمل صالح ہو، چاہے وہ نیت صالحہ ہو، چاہے وہ ولد صالح ہو. جو بھی ہوگا کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے اگر وہ نیک ہیں تو اس دنیا میں بھی آپ سرخرو ہو سکتے ہیں، اس دنیا میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہیں اور آخرت کے دن بھی آپ کو نجات مل سکتی ہے. ہمارے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس وقت اس انسان کا نامہ عمل کلوز ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو وہ ثواب ملتا رہتا ہے، وہ انسان مستفید ہوتا رہتا ہے، وہ انسان اپنے مقام کو عالم برزخ میں بلند کرتا جاتا ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ ولد صالح ہے، یعنی نیک اولاد. احادیث قدسیہ میں بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ امام صادق صلوات اللہ علیہ سے یہ روایت مروی ہے. امام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور جب آپ کہیں گزر رہے تھے تو وہ ایک قبرستان سے آپ گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک شخص قبر میں مدفون ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر میں موجود اس آدمی پر عذاب الہی کے ہوتے ہوئے کو آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں. جب آپ گزر جاتے ہیں دوسرے دن پھر آپ اسی راستے سے گزرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جو شخص کل تک عذاب الہی میں مبتلا تھا لیکن آج وہ عذاب میں نہیں ہے، آج اس کو سکون ملا ہوا ہے، آج وہ استراحت کر رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں درخواست کرتے ہیں، بار الہ یہ شخص کل عذاب میں مبتلا تھا، کل یہ سختیوں میں تھا، آج وہ میں دیکھ رہا ہوں یہ سکون سے جی رہا ہے، آج اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اس وقت اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، یا نبی اللہ اس کا ایک بیٹا تھا جو نیک انسان ہے، جو متدین انسان ہے، جو متقی انسان ہے. اس کا جو بیٹا ہے وہ بیٹا راستوں کو ٹھیک کرتا ہے، اور یہ بچہ جو اس کا ہے، اس کا جو نیک اور صالح جو بیٹا ہے یہ یتیموں کی سرپرستی کرتا ہے. اس کے انسانوں کے چلنے والی ان راہوں کو ٹھیک کرنے کی وجہ سے، اس انسان کے ان یتیموں کے سرپرست بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ پر جو ہونے والی سختیاں تھیں ان کو رفع کر دیا ہے اور اس کی زندگی کو آسان کر دیا ہے. عزیزان محترم، یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے. آپ صرف اپنے بارے میں نہ سوچیں، آپ ہمیشہ اپنی فکر میں لگے نہ رہیں، صرف اسی دنیا تک لمیٹڈ ہو کر باؤنڈڈ ہو کر نہ رہے، بلکہ آپ کی نگاہیں کھلی ہونی چاہیے. جیسا کہ معصومین کا فرمان ہے، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جائیں. اس کا مطلب ہے صرف اس دنیا کے لیے مٹیریلی سوچ کے آپ مالک نہ بنیں. صرف آپ کی نگاہ میں کھانا اور پینا وہ بھی خود ہی کھاتے رہے، خود ہی پیتے رہے، یہ آپ کی نگاہ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ اپنی اس زندگی کے بارے میں بھی خیال کریں جہاں آپ نے پرماننٹ رہنا ہے، جہاں آپ یہاں سے اگر کوئی چیز بیچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو فائدہ ہوگا. روایات میں موجود ہے، عمل صالح کے بارے میں بہت ہی خوبصورت روایت موجود ہے کہ جب انسان دنیا سے اس عالم برزخ کی طرف، عالم آخرت کی طرف سفر اختیار کرتا ہے تو اس درمیانی جو کیفیت ہے
یعنی دنیا سے پرماننٹ اس طرف جانے سے پہلے، یعنی روح کے نکلنے سے پہلے اس کے سامنے 3 چیزیں مجسم ہو کے آتی ہے۔ ایک، اس نے جو دولت جمع کی تھی وہ مجسم ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ دوسری جو اس کی اولاد ہے، دوسری چیز کیا ہے، اس کی اولاد اس کو مجسم اور ایک شکل میں اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور تیسرا اس کا جو عمل صالح ہے۔ تو یہ انسان جو مر رہا ہوتا ہے سب سے پہلے اپنی اس دولت سے سوال کرتا ہے، اے مال و دولت دنیا، تمہارے لیے میں نے اپنی پوری زندگی صرف کی، میں نے حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں کیا، میں نے رشتہ داروں کے حقوق کھائے، میں نے غریبوں کے مال کو کھایا، میں نے یتیموں سے مال چھینا، جو کچھ بھی ہو سکتا تھا میں تمہیں جمع کرتا رہا، آج میں محتاج ہوں، تو مجھے کیا دے سکتی ہے؟ اس وقت دولت جواب دیتی ہے، میں فقط تجھے کفن دے سکتی ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ یہی سوال ان اولاد سے یہ مرنے والا کرتا ہے، تو وہ اولاد جواب دیتی ہے، ہم آپ کو قبر تک لے کے جا سکتے ہیں، ہم آپ کو قبر تک پہنچا سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس قبر میں جا کر قبر میں دفنانا، آپ کی تدفین و تغسیل، یہ امور ہم انجام دے سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت عمل صالح مجسم ہو کر اس انسان کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، میں تمہارے ساتھ قبر میں بھی جاؤں گا، میں تمہارے ساتھ محشر میں بھی رہوں گا، میں تمہارے ساتھ برزخ میں بھی رہوں گا۔ تو اس وقت یہ انسان حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ آرزو کرتا ہے، اے کاش اگر میں پوری دنیا میں دنیا میں اپنی زندگی کو تیرے لیے صرف کیا ہوتا تو آج میرے لیے کتنی آسانی تھی، آج میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی۔ یہی انسان جو نیک عمل کو بجا لاتا ہے، عمل صالح کو انجام دیتا ہے، تو یہی عمل صالح ایک خوبصورت انسان کے شکل میں قبر میں اس کا ہمدم بن جاتا ہے، اتنی خوبصورت انسان کی شکل میں کہ اس سے اتنی خوشبو آ رہی ہوگی، جہاں پر قبر کی تنہائیوں میں جو شخص اس کا مددگار ہو سکتا ہے، جو اس کا ہم نوا ہو سکتا ہے، جو اس کا انیس کوئی اگر ہو سکتا ہے، تو یہ عمل صالح ہے۔ اسی لیے روایت میں کیا کہا ہے، من عمل صالحا، جو نیک عمل بجا لاتا ہے، بس جو در اہل بیت پر آنا چاہتا ہے، جو عزاداری سید شہداء برپا کرنا چاہتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس در پر آنے کے بعد آپ اپنے ان اعمال کو جو ڈیلی بیسس پر آپ انجام دیتے ہیں، ان اعمال کے بارے میں ری تھنکنگ کرنا شروع کرے کہ یہاں جو زندگی ملتی ہے وہ زندگی اور ہے، جو زندگی اور لوگوں سے آپ کو ملتی ہے وہ زندگی اور ہے، یہاں در اہل بیت سے آپ کو یہ سلیقہ اور طریقہ بھی مل جاتا ہے کیسے آپ اپنی زندگی کو اس حیات طیبہ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، کیسے جو عمل آپ ڈیلی بیسس پر انجام دیتے تھے اسی عمل کو عمل صالح کیسے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ فقط وہی ہستیاں آپ کو بتا سکتی ہے کہ جن کا تعلق خدا سے ہو، جنہوں نے اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزاری ہو۔ تو عزیزان محترم، آج اگر واقع کربلا کو اگر آپ پڑھتے ہیں، جن افراد کو آپ کربلا میں دیکھتے ہیں، تو آپ کو ان میں سے ہر ایک کی زندگی میں آپ ایسی خوبصورت چیزوں کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی باقی لوگوں کی زندگی سے آپ کو مختلف نظر آئے گی۔ بس اگر کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے شہداء صالحین ان کی زندگی باقیوں کی زندگی سے اگر مختلف ہے تو ہمیں بھی چاہیے جو ان شہداء کو یاد کرنے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے جو ان شہداء کو یاد کرتے ہیں، تو ہماری زندگی بھی باقی لوگوں کی زندگی سے مختلف ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہے جو قاتلین حسین ہے ان کی زندگی کی طرح آپ کی زندگی گزر رہی ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، آپ نے حسین کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے، آپ نے حسین کو صحیح سے فالو نہیں کیا، آپ نے حسین کو اپنا رہبر اور اپنے لیے رول ماڈل قرار نہیں دیا ہے۔ حسین
کے در پر جو ایک مرتبہ آتا ہے تو وہ ہمیشہ کی اچھی زندگی پا لیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ اس در اہل بیت پہ گزار رہے ہیں اور آپ کے عادات اور اطوار، آپ جو ایکٹیویٹیز انجام دیتے ہیں، اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ کریم ہے، ان کریم کے در پر جو بھی آتا ہے سخاوت سے، ان کی کرامت سے، ان کی فیوزات سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن آپ ابھی تک ان کے فیوزات سے کیوں محروم ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ایمان آپ کا مضبوط ہے، عقیدہ اگر آپ کا مضبوط ہے تو یہ عمل صالح اس مضبوط عقیدے پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ کیونکہ کسی غریب کو دیکھ کر آنسو بہانا، کسی کی مظلومیت کو دیکھ کر آنسو بہانا، یہ بہت سارے انسانوں میں یہ کوالٹی موجود ہوتی ہے، لیکن جو آنسو باقی لوگ بہاتے ہیں اور جو آنسو معرفت ائمہ اطہار، معرفت الہی کے ساتھ آپ بہاتے ہیں، ان آنسو میں فرق ہونا چاہیے، اور فرق اسی وقت ہو سکتا ہے اگر آپ کا یہ آنسو معرفت کے ساتھ اگر آپ بہائے، آپ کا یہ آنسو اپنی سیلف ریفارمیشن کے ساتھ اگر آپ بہائے، آپ اگر یہ اپنا آنسو اس معاشرے کی اصلاح کرنے کے خاطر بہائے، آپ اپنا آنسو اس لیے بہائے کہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، اس معاشرے میں بھی برائیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، لیکن میں حسین کا ماننے والے ہونے کے باوجود میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں ابھی تک خاموش ہوں، میں نے اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کیا، میں نے اپنے محلے کو ٹھیک نہیں کیا، جبکہ میری ذمہ داری بنتی تھی۔ جن ہستیوں کو میں مانتا ہوں انہوں نے اپنی پوری زندگی کو حق کے سربلندی کے لیے باطل اور طاغوت کے مقابل میں زندگی گزاری، لیکن میں خود کس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں؟ میری زندگی میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ایک محب اہل بیت کی زندگی میں جو چیزیں نظر آنی چاہیے۔ عمل صالح اگر آپ قرآن میں ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو بہت سارے 50 سے زائد آیات میں آپ کو عمل صالح کا تذکرہ ملے گا۔ انشاءاللہ ہم بعد والی مجالس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے عمل صالح کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے عمل کو عمل صالح بنا سکتے ہیں، اور آخرت کی ہمیں خوبصورت زندگی کس طرح سے مل سکتی ہے۔ ہمارے پاس اس آیت کریمہ میں کچھ الفاظ ہے، من عمل صالحا، جو نیک عمل بجا لاتا ہے، آگے کہا من ذکر و انثی۔ اب یہ دوسرا انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا۔ اس کے بعد کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور کیا ہے؟ نیک عمل بجا لانے والا عمل نیک ہے لیکن شرط بھی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ ایمان کے ساتھ وہ انجام دینے والا انسان مومن ہو۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، ایمان اور عمل صالح میں کیا ربط ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر جو نیک عمل بجا لاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مومن ہے تو ہم حیات طیبہ عطا کریں گے۔ یہ حیات طیبہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ حیات طیبہ سے مراد وہ اخروی زندگی ہے، وہ جنت والی زندگی ہے، یا حیات طیبہ سے مراد یہ دنیا کی زندگی ہے؟ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس آیت کا ایک اور حصہ بھی ہے جس میں اجر عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم ایام عزا منا رہے ہیں، آئیے ہم آپ کو کربلا لے کے چلتے ہیں۔ وہ کربلا جہاں پر جتنے بھی افراد موجود تھے وہ معرفت الہیہ سے سرشار تھے، ان افراد میں سے جنہوں نے حسین پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کا نام ہے جناب حر ابن یزید ریاحی ہے۔ یہ حر اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ یہ سب سے پہلے عمر سعد نے 1000 لشکر کے ساتھ اس کو کمانڈر بنا کر یہ حسین کو روکنے کے لیے بھیجتا ہے، اور یہ حر کوفے سے نکلتا ہے، اور جب سب سے پہلا جس قافلے کا حسین کو سامنا ہوا وہ قافلہ حر کا قافلہ تھا۔ آخر وہ دن بھی آتا ہے، وہ عصر عاشور بھی آتا ہے، اس وقت حر فوج یزید میں موجود ہے، حر ایک پریشانی میں مبتلا ہے۔ وہاں دیکھنے والے کہتے ہیں ہم پریشان تھے، کوئی شخص حر سے یہ کہتا ہے اے حر میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے
ہے تو میں آپ کا نام لیتا ہوں، لیکن آج میں تجھے پریشانی کے حالت میں دیکھ رہا ہوں، اضطراب کی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہوا ہے؟ اس وقت حر نے جواب دیا، میں اس لیے پریشان ہوں، آج میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، واللہ میں کبھی بھی جنت کو چھوڑ کر جہنم کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یعنی یہ حر فیصلہ کر چکے تھے کہ اگر فوج اشقیاء میں اگر رہنا ہوا تو آخر ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اس وقت حر یہ فیصلہ کر کے آہستہ آہستہ فوج حسینی کی طرف یہ بڑھتے ہیں، اور جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حسین کے قدموں پہ جانا ہے، لیکن حر پریشان ہے اس لیے کہ آل رسول کو اس منزل تک جس نے پہنچایا ہے تو وہ یہ حر ہی تھے، اس لیے حر سوچ رہے ہیں معلوم نہیں حسین ابن علی مجھے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، معلوم نہیں اللہ میری توبے کو قبول کرے گا یا نہیں۔ لیکن پھر شاید حر کو خیال آیا کہ یہ اہل بیت اطہار ہے، حسین فرزند زہرا ہے، یہ کریم ابن کریم ہے، جو بھی ان کے در پر جائے گا وہ کبھی بھی مایوس ہو کر نہیں پلٹے گا، اور اسی امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جب حسین نے دیکھا حر آ رہے ہیں، حسین استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب حسین کے قریب پہنچتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ، حسین جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد حر نے پہلا سوال کیا، مولا آج آپ جس مشکل میں ہے، آج آپ کا خاندان جس مصیبت میں گرفتار ہے، اس کی بنیادی وجہ میں ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس وقت امام نے فرمایا اگر تو سچے دل سے توبہ کرے گا تو تمہاری توبہ خدا قبول کرے گا، اور امام سے اجازت مانگتے ہیں، میدان کربلا کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوج اشقیاء سے لڑنے کے بعد ایک ایسا وقت بھی آتا ہے، اور حسین کو بعض روایات کے مطابق حسین کو حر نے پکارا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اس وقت امام حسین حر کے سرانے پر پہنچتے ہیں، اور بعض مؤرخین نے لکھا ہے، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حر کے پیشانی سے خون جاری تھا، حسین رومال کے ذریعے حر کو اس پیشانی کو باندھ دیتے ہیں، حر کا خون رک جاتا ہے۔ لیکن اس وقت امام علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ فرمایا حر سے خطاب کرتے ہوئے، انت الحر کما سمت کا امک حرا فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو آزاد ہو جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے، تو آزاد ہے دنیا میں، تو آزاد ہے آخرت میں بھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔